تو بہت سی سکلز کی کمی ہے. ابھی ہم آپ کی مدد سے، انیبلرز کی مدد سے، ہم آخری سمیسٹر کے بچوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جب بچہ پڑھ کر آئے تو اس کے ہاتھ میں اسکل بھی ہو، اس کے پاس سائنٹیفک نالج بھی ہو جو بیس ہوتی ہے کسی بھی اسکل کی. تو مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ود ان اے ڈیکیڈ جو ہے نا ہمارے ملک جو ہے بہت سی ترقی کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. آج ایک بہت زبردست پوڈ کاسٹ ہے ہم انیبلرز کے پلیٹ فارم سے، جہاں پر ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو لے کر آئے ہیں جو کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہر بندہ ایون کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اس چیز کو اوڈ طریقے سے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کیسے چیزوں کو چینج کیا جائے. اور آج وہ وائس چانسلر پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ 5 لاکھ اسٹوڈنٹس کے وائس چانسلر ہیں، اور جس میں انکلوڈ ہے پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی کی ہسٹری جس کو ہمیں پتہ ہے کہ 150 سال پرانی یونیورسٹی. So please, it's great to have you. Welcome on that. Thank you. I look forward to talking to you. اور آپ کے توسط سے بہت سے بچوں سے میری بات پہنچے گی ان تک. So آج میں بڑے ٹو دا پوائنٹ کوشچنس جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا, and I hope you would answer those. So basically the purpose is کہ Enablers جو ایک پلیٹ فارم ہے آج سے 4 سال پہلے, وہ اسی لیے اس معاشرے میں آیا کہ لوگوں کو ایک ریٹ ریس جو کہ ڈگری کی ریٹ ریس تھی کہ 4 سال ڈگری پوری کرنے کے بعد بھی وہ کوئی امپلائمنٹ نہیں لے پاتے تھے یا ارننگ نہیں لے پاتے تھے. تو پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ رائٹ, اٹ نیڈس ٹو امپروو. تو آپ 5 لاکھ لوگوں کے وائس چانسلر ہیں. ہاؤ ڈو یو سی چینجنگ دس سسٹم ٹورڈز انٹو مور ماڈرنائز, کہ ایک بچہ اگر 4 سال بعد نکلا ہے یا ماسٹرز کیا ہے تو کسی چیز میں وہ ماسٹر بیسکلی بن گیا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ امپروونگ بائی یور سیلف؟ دیکھیے جی, بہت اہم بات ہے کہ جو ہم 4 سال پڑھائیں اس کا جو کریکولم ہو وہ لنکڈ اپ ہو انڈسٹری سے, کہ جو اس وقت کی انڈسٹری کو جس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے ہمارا کریکولم ہمارے بچوں کو وہ چیز پڑھائے. اگر کسی وجہ سے بچوں کی امپلائبلٹی متاثر ہو رہی ہے ایکڈیمک ڈگری کے باوجود بھی, اس کا مطلب ہے اس کریکولم میں کہیں کمی رہ گئی. اور جو ہم یہ آؤٹ کم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی گریجویٹس اور ہمارے بی ایس آنرس کے گریجویٹس جو ہیں وہ بہت عرصے ان امپلائڈ رہتے ہیں, اور پھر بھی ان کو وہ سیلریز بھی نہیں ملتی جب وہ امپلائڈ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ہم سے کمی رہ گئی ہمارے 4 سال کے پڑھانے میں, اور وی آر ناؤ ان اے موڈ آف انٹروسپیکشن, خود احتسابی کر رہے ہیں کہ بھئی کہاں پہ کمی رہ گئی. لیکن اس میں جو ایک بات بار بار محسوس ہوتی ہے کہ جو انڈسٹری جو اسکل ریکوائر کر رہی ہے وہ شاید ہم اس 4 سالہ ڈگری میں نہیں دے پا رہے. ہمیں عموماً آپ جیسے انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو دوبارہ سے پڑھانا پڑتا ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جو A گریڈز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب گریڈنگ میں, اسیسمنٹ میں کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی کمی ہے, اور وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. HEC لیول سے دیکھنا پڑے گا, یونیورسٹیز لیول سے دیکھنا پڑے گا. تو بہت سی سکلز کی کمی ہے. ابھی ہم آپ کی مدد سے, انیبلرز کی مدد سے, ہم آخری سمیسٹر کے بچوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم اب جو کریکولم طے ہوا ہوا ہے وہ تو وہ پڑھ چکے ہیں, لیکن گریجویٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ان کے ہاتھ میں ہم کچھ کورسز کی مدد سے اسکل ان کو ہینڈ اوور کریں تاکہ ان کی امپلائبلٹی اچھی ہو, ان کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہو. میرے خیال میں اس میں تعلیمی اداروں کا بہت اہم کردار ہے, اور اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کے معیار کو بہتر کر دیں, اس طرح کا معیار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ پڑھ کر آئے تو اس کے ہاتھ میں اسکل بھی ہو, اس کے پاس سائنٹیفک نالج بھی ہو جو بیس ہوتی ہے کسی بھی اسکل کی, تو مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ود ان اے ڈیکیڈ جو ہے نا ہمارے ملک جو ہے بہت سی ترقی کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سوچ وچار میں مصروف ہیں کہ وہ کون سی ریفارمز ہیں جو کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے کریکولم میں لے کر آنی ہے. بالکل, دیٹس امیزنگ. بٹ اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھوں, میں اگر افورڈ نہیں کر سکتا لاکھوں کی فیس, آج کل ڈگریز لاکھوں میں ہی ہوتی ہیں اور آپ نے 4 سال اسپینڈ کرنے ہیں,
So as a student, why not I just go for those some short skills, short courses, 6 महीने के skills में 3-4 skills सीख लिया, उसी का master बन गया, and then at the end goal तो सबका यही होता है कि to make money out of it. So why someone should go towards 4 years of traditional education, knowing the current education system is having a lot of flaws in it, which we all know that it needs to be improved. So what do you see that? How do you see? देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म अपस्किलिंग है ये बहुत अहम है और इससे बच्चों का अर्निंग हैड हो जाता है और वी आर ऑल फॉर इट. अगर आप यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उसमें 2 स्ट्रीम्स चलती हैं. एक एकेडमिक प्रोग्राम जो कि पूरे 3 साल प्रोग्राम होता है और एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें वो स्किल्स लेकर और वो जो है एक जॉब करने को तैयार हो जाते हैं. तो ये कहा जाए कि एकेडमिक प्रोग्राम्स शुड डिस्प्लेस अपस्किलिंग कोर्सेज़, वो भी नहीं है. इसी तरीके से जो ये अपस्किलिंग कोर्सेज़ हैं और इससे जो अर्निंग हैंड हो रहा है दैट शुड ऑल्सो नॉट डिस्प्लेस द एकेडमिक प्रोग्राम्स. जो मेन अट्रैक्शन है जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि आप अगर एकेडमिक कोर्स 4 साल का कर रहे हैं तो आपकी एक साइंटिफिक बेसिस बन रही है. उस बच्चे ने भी कल को अगर अपस्किलिंग करनी है उन प्रोग्राम्स के बाद तो उसकी अपस्किलिंग की नेचर और होगी कि वो साइंस को भी समझ रहा होगा जो उस हुनर के साथ है उसके पास. दूसरे, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो किसी भी कौम की तरक्की जो है वो रिसर्च और इनोवेशन से होती है. और रिसर्च और इनोवेशन जो है वो खाली वोकेशनल स्किल से नहीं आती. ख़ास तौर पे इनोवेशन, आजकल आप कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क देखें, जब तक उनके मुल्क में साइंस से इनोवेशंस नहीं हुई उन्होंने तरक्की नहीं की. तो अगर हमने अपने बच्चों को कल अपस्किल करते करते ऐसी साइंस भी पढ़ानी है कि जिससे वो इनोवेशंस लेकर आएँ उन्हीं स्किल्स में, उन्हीं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को जैसे वो यूज़ कर रहे हैं या रीप्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं और से, उसको अपग्रेड करने के लिए, तो साइंस की भी बहुत अहमियत है. और वो 4 साल डिग्री असल में यही अपॉर्चुनिटी है बच्चे के कि वो हर किस्म की साइंस जो इन तमाम स्किल्स की बेसिस है वो सीखे और साथ साथ इस तरीके से कंट्रीब्यूट करे. तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी ज़रूरी है. आप इसको एक दूसरे से मुकाबला ना करें. ये है कि जो बच्चे एकेडमिक नहीं पढ़ना चाहते वो शॉर्ट टर्म अपस्किलिंग करें और अर्निंग हैंड बने. और जो बच्चों में इतना तहम्मुल है और मैं ये बात कर चुका हूँ कि हमने करिकुलम बेहतर करना है, यानी वो कमियाँ तो वो हमें एहसास है उसका और हम जो है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों स्ट्रीम्स बहुत अहम है और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एकेडमिक डिग्रीज़ जो हैं ना सिर्फ ये अपने आप को साइंटिफिकली एक बेहतर एलिवेटेड स्टेज पे पहुंचाएं, बल्कि इन्हीं एलिवेटेड स्टेज में while studying the science the upskilling happens in the. तो वो एक बड़ा प्रॉपर प्रोजेक्ट है जिसको हमने सोचना है, HEC के साथ काम करना है, प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस के साथ काम करना है और इस तरीके से बेचना है. बिल्कुल. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि जो कि मैं एक स्टूडेंट था जब, तो मैं बहुत बैक बेंचेस था और आज मेरे लिए एक कह लें कि एक ड्रीम है कि तो यूनिवर्सिटी जो थी जिसने मुझे एडमिशन नहीं दिया था क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया GC यूनिवर्सिटी के लिए, और आज उस GC यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. लेकिन इसी तरह से लाखों और मज़ीद बच्चे हैं जो कि जिनमें पोटेंशियल तो होता है लेकिन किसी न किसी ग्रेडिंग की वजह से जब उनको एक सर्टेन लेवल पे एडमिशंस नहीं दिया जाता तो उनका पोटेंशियल नहीं देखा जाता. तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको इम्प्रूव होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए ताकि एक बच्चा जिसका इतना पोटेंशियल हो और वो किसी यूनिवर्सिटी उसको ये कहे कि नहीं आपके मार्क्स नहीं है इसलिए आप हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, तो हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वेरी वेल कि भाई हमने असेसमेंट के लिए जो तरीका बनाया है वो कंफॉर्मिटी का तरीका है कि ये 2 किताबें बता दी गई हैं, ये करिकुलम डिफ़ाइन कर दिया गया है, जो बच्चे इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, याद कर लेंगे, उनको हम कामयाब करार देंगे. एक बच्चा जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, वो कंफॉर्म नहीं कर रहा, उससे बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है
کہ ہم اسے کسی اور طریقے سے کامیاب قرار دیں. ہم اکثر جو ہے فیلئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ان کو ایڈمیشن لینے میں فیلئر ہو گیا یا امتحان لینے میں کم نمبر آئے، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سسٹم کا ہے وہ ہے کنفارمٹی کا، کہ آپ سب لوگ ایک ہی سبق یاد کریں، ایک ہی طرح کا امتحان ہوگا آپ کا، اور اس میں جو کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. تو لہٰذا وی ریئلی ول ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، کہ اگر ہم نے اس ڈائیورس سوسائٹی میں، اس ڈائیورس اکانومی میں، کہ جس میں ملٹیپل ٹیلنٹس جو ہیں وہ اپریشیٹ ہوتے ہیں، جس میں کنفارمٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ہر قسم کے ٹیلنٹ کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے، اور ہمارا اسیسمنٹ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم کے ٹیلنٹ کو سمجھے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ڈفرینٹ سٹریمز ڈیفائن کریں، اور یہ سٹریم جو ہے پہلے سال میں، اگر ہم نے فرض کریں 4 سال بچے کو پڑھانا ہے، تو پہلا سال وہ ہے کہ جس میں ہم بچے کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کا سٹریم ڈیفائن کریں. پہلے سال ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے یہ بچہ ایکیڈیمک نہیں ہے، اس نے بڑی بڑی سائنس کے کلیے نہیں پڑھنے، اس کو اپ سکلنگ کریں. ہم اس کا سٹریم جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کی طرف لے چلتے ہیں. ایک اور بچہ ہے جسے میتھمیٹکس کے بڑے بڑے مشکل سوال حل کرنے میں اچھا لگتا ہے، اسے ڈیپ سائنس کی طرف لے جائیں کہ جہاں وہ ریسرچ کر سکے، انوویشن کر سکے اس کو. تو جب تک ہم یہ سٹریمنگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس میں پھنسے رہیں گے کہ سب کو ایک ہی قطار میں کھڑا کیا ہوا ہوگا اور سب کو ایک ہی معیار سے ماپ رہے ہوں گے. تو وہ پھر وہی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے آپ ارلی ٹیلنٹ ڈیفائن کریں کہ یہ کون سا ٹیلنٹ ہے، اور پھر اس کی فردر کیٹیگرائزیشن کریں. people like you who are really in a leadership role جو کہ بہت بڑا چنک جو ہے اسٹوڈنٹس کا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ آپ یہ چینج خود لا سکتے ہیں ٹو میک این ایگزامپل، یا آپ کو یہ چینج لانے کے لیے مزید پاور چاہیے ٹو چینج دا ہول ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان؟ دیکھیے بہت سے کام یونیورسٹی لیول پہ کیے جا سکتے ہیں. یہ ہم بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں ایز وائس چانسلر کہ ہم گورنمنٹ کی طرف اشارے کرتے رہتے ہیں، ریسورسز نہیں ہمیں دیتے، یا ہماری لیجسلیشنز پاس نہیں کرتے. میرا خیال ہے بہت سی ذمہ داری ہم وائس چانسلرس پہ ہوتی ہے، ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس پہ ہوتی ہے. بلکہ میں اس زمن میں ایک بات اور یہ ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے ریسورسز اچھے اکٹھے کریں، بلکہ ہم بچوں کو وہ چیزیں پڑھائیں جو ان کے ٹیلنٹ کو صحیح معنوں میں پہچان کر اور ان کو اچھے طریقے سے کامیاب انسان بنا سکیں. میں اس سلسلے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ ہمارے اولڈ راوین ہیں، یعنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے، ان کا ایک شعر جو کہ آج کل میں بڑے شوق سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ اسی کرٹیکل موڈ میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم کس طرح بہتر کرنا ہے. ان کا یہ شعر جو انہوں نے کہا بال جبریل میں، وہ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے. یعنی خداوندان مکتب کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے ذمہ دار ہیں. وہ ڈاکٹر محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یعنی وہ بچے جنہوں نے ایک اونچی پرواز کرنی ہے اور ایک مشکل زندگی گزارنی ہے، ان کو ہم دے رہے ہیں مٹی میں کھیلنے کا سبق. تو یہ سارا جو ڈسکشن میری اور ابھی آپ کی ہوئی ہے، اس میں ساری ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے سبق ہم پڑھا رہے ہیں کہ جس سے آج کے دور میں وہ بچے شاہین بن کے رہیں گے، جن کی اونچی پرواز ہوگی، جو کامیاب زندگی گزاریں گے بہادری کے ساتھ. تو ہمارا بہت سی خرابی ہمارے سسٹم میں ہے، ایجوکیشن سسٹم میں ہے. ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمیں کچھ بولڈ ریولوشنری مائنڈس چاہیے کہ جو ایک دفعہ ایک سٹیپ بیک لیں کہ ہم نے یہ جو کنونشنل ہمارا سسٹم ہے جس میں ہم 4 سال کی ڈگریاں پڑھاتے ہیں، پھر ایم فل کراتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں، اس کے باوجود بچے جو ہیں وہ امپلائیبل نہیں بنتے.
ہم نے اس کے بارے میں سوچ بچار کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے فیوچر پروفنگ کرنی ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کی، کس طرح ہم نے آج جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ آج کی انڈسٹری سے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ ٹھیک، ریسنٹلی یہ تھوڑا سا ہٹ کے ایجوکیشن سسٹم سے، ریسنٹلی ایک ایونٹ میں بھی آیا جو کہ تعلیم پہ ہنر ساتھ ساتھ ایک ایونٹ ہوا جی سی یونیورسٹی میں، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ اس میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آئے تھے، اور ان کی اسپیچ بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک انداز میں جو جہاں بھی جاتے ہیں ایک اسپیچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑی کیمپین چلی آپ کے خلاف، اور لوگوں نے بار بار جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دیا آپ کے خلاف، ایک ایسے وائس چانسلر کے خلاف جو کہ 5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ایک بڑی زبردست ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کریں۔ تو وہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وائی اٹ ہیپن ان یور پوائنٹ آف ویو، کہ لوگوں نے اس پہ کیوں اعتراض کیا؟ آپ نے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو دعوت دی صرف۔ دیکھیے جی، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو بلایا۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو میں شعور اور آگاہی کی بہت ضرورت ہے، تاکہ وہ کل کو اس جمہوریت میں اچھے قائد کی تلاش کر سکیں۔ اور مجھے بتائیے کہ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ شعور و آگاہی جو جمہور کو پرووائڈ کرنی ہے ایک جمہوریت میں، وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہوتی ہے تعلیمی اداروں پر۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں 2/3 آف دی population is actually young population. Most of them are out of the higher education, but many of them we have the opportunity to give them education in our higher education institution. تو ہم تعلیمی اداروں نے جب اپنی ذمہ داری پہچاننی شروع کرنی ہے تو پھر ہم نے ان کی اویئرنیس کو جو ہے بہتر کرنا ہے، کیونکہ جمہوریت کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو سمجھتا ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے قیادت کا، وہ لٹرلی اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر جمہور کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میری کیا اچھی خاصیت ہے، میں نے کیا اچھے کام کرنے ہیں، مجھے آپ موقع دیں کہ اپنا ووٹ میرے کشکول میں ڈال دیں۔ اور جس کے کشکول میں زیادہ ووٹ اکٹھے ہوتے ہیں وہی اس کو ہی قائد بننے کا موقع ملتا ہے۔ اب جو جمہور کس کے کشکول میں وہ ووٹ ڈالے، جب تک جمہور کو ہم نے شعور نہیں دیا تو وہ تو کوئی بھی آئے گا کہے گا میں آپ کی برادری کا ہوں، میں آپ کی زبان بولتا ہوں، یا فلاں شخص جو ہے وہ ایسا ہے تو ایسا ہے، وہ تو کوئی بھی بنیادوں پر آ کر وہ ووٹ اکٹھے کرنے شروع کر دے گا، کیونکہ ہم نے تعلیمی اداروں سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ ہم اچھی طریقے سے اپنی قوم کی یوتھ کی ٹریننگ کر سکیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ہر قسم کا پرسپیکٹیو انہیں سننے کا موقع ملے، وہ خود فیصلے کریں اور خاموشی سے بیٹھ کے نعرہ لگائے بغیر بیٹھ کے سنیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، دوسرے جو ان کے مخالف ہیں ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اصل فلسفہ یہ تھا۔ اگر ہم نے تعلیمی اداروں نے اپنی ذمہ داری سے یہ ہاتھ اٹھا لیا تو آپ کے گلی کے جو کونے میں مسجد کے ملا ہیں وہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہوں گے یوتھ کو، آپ کے فیصلے سڑکوں پر ہو رہے ہوں گے، کبھی کوئی گروپ کسی کا سر پھاڑ رہا ہوگا اور کبھی کوئی گروپ کسی کا، کبھی وکلا نکلیں گے جا کے ڈاکٹروں کے سر پھاڑیں گے، کبھی ڈاکٹر نکلیں گے اور سڑکوں کو بلاک کریں گے، کیونکہ ہم نے جو ہے صحیح معنوں میں تعلیمی اداروں نے وہ کردار ادا نہیں کر رہے کہ جس میں ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ٹالرنس کی، پیسفل کو ایگزسٹنس کی۔ تو سارا فلسفہ یہ تھا عمران خان صاحب کو بلانے کا کہ بھئی ان کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے، اگر وہ آ کر ہمارے تعلیم اور ہنر کے ساتھ ساتھ کی بات کرتے ہوئے اپنا پرسپیکٹیو بھی بیان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسی طرح کا فورم جو ہے کسی اور قائد کو بھی پرووائڈ کریں گے۔ جو قائد سے مراد ضروری نہیں ہے، قائد عوام بھی ہوتا ہے، قائد اختلاف بھی ہوتا ہے، قائد کسی پارٹی کا بھی قائد ہوتا ہے۔ یہ تو اسی ضمن میں ہم نے ان کو بلایا، اور میں آپ کے فورم سے ایک بڑا اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔
جس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ الیکشن ہونے والے ہیں اس دن ہم نے تیاری شروع کرنی ہے کہ گورنمنٹ کالج کے فورم سے ہم نے ایک نیشنل ڈبیٹ جو ہے وہ کرانی ہے. اور یہ وہی فلسفہ ہے کہ اس ڈبیٹ کی مدد سے ہم ایک شعور و آگاہی میں بچوں کی ہم بہتری لا رہے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو ہر سال جو ہے 17,000 بچے جو ہیں وہ ووٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں, اور بہت سے بچے جو کہ ڈس اورینٹ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل جو ووٹ کاسٹنگ ریٹ ہے یوتھ کا وہ اباؤٹ 30% ہے. اس کا مطلب ہے 2/3 تو گھر سے نکل کے ووٹ ڈالنا ہی جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو ہم نے ان کو شعور دینا ہے کہ اس وقت ملک ایک جو ہے کراس روڈز پہ ہے, آپ خود فیصلہ کریں اس ڈبیٹ کی مدد سے. تو گورنمنٹ کالج میں بخاری آڈیٹوریم میں انشاءاللہ میں ڈبیٹ کروں گا جس میں 2-3 پارٹیز کے مختلف ٹاپکس پہ ان کے ریپرزنٹیٹیو بیسٹ مائنڈز ان کے بلاؤں گا. اگر مجھے خالی چیز بھی دکھانی پڑی تو وہ میں دکھاؤں گا اور وہاں پر ہم ڈبیٹ کریں گے. اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ہم ایک سویلٹی کے ساتھ اپنی یوتھ کو اویئرنیس ان کی ریز کر رہے ہیں کہ دیکھیں اکنامکس میں اس پارٹی کا یہ پرسپیکٹیو ہے, اس کا اور دوسری پارٹی کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے, آپ چوز کریں کہ کون سا پرسپیکٹیو آپ نے لینا ہے. اور اسی طریقے سے اور گورننس میں اور دوسرے معاملات میں ان پارٹیز کے کیا ویوز ہیں. تو ہم اس طرح کی ایک سویلائز ڈبیٹ فورم کریٹ کریں گے کہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی ڈبیٹس ہوں گی, جیسے یو ایس میں اور آپ نے دیکھا ہے برٹن میں ہوتی ہیں. پورے پہلے سے رولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں, سویلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال کیے جاتے ہیں اور سویلٹی کے ساتھ جواب دیے جاتے ہیں. بالکل, that's definitely makes sense. میں خود بھی انگلینڈ سے پڑھا ہوں اور I used to see کہ وہاں ڈیبیٹس ہوتی تھی. تو this is exactly the culture which is happening in Pakistan is a good sign. Last question, I understand the time constraint. GC University has been in Pakistan for پاکستان سے پہلے 150 سالوں سے یہاں پر ہے, and we see which we appreciate کہ Enablers College of Technology has been given an affiliation recently by GC University. اور دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل صرف 7 یا 8 جو ہیں کالجز جن کو یہ affiliation ابھی تک GC فیصل آباد کی طرف سے دی گئی ہیں, اور GC یونیورسٹی نے شاید 1-2 دی ہیں ابھی لاہور سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ what is the vision behind it and what makes you choose Enablers College of Technology? دیکھیے جی, یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم ایفیلیٹڈ کالجز کی بات کریں تو اپنی پوری ذمہ داری کو سمجھیں کہ جس کالج کو ہم ایفیلیشن دے رہے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری وہ سارے ایجوکیشن سٹینڈرڈز جو اس ایفیلیٹڈ کالجز میں آفر کیے جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کالج کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایجوکیشن سٹینڈرڈز وہی ہوں جو ہم اپنے بچوں کو اپنے کیمپس میں دیتے ہیں. تو اس لیے جب سے میں آیا ہوں میں نے ایفیلیٹڈ کالجز کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے. اب ہم بہت جلدی کوالٹی انہینسمنٹ سیلز بنا رہے ہیں تمام ایفیلیٹڈ کالجز میں, تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ وہ کسی وجہ سے ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن آن آفر جو ہے وہ کم نہ ہو جائے, یا جو ریفارمز ہم گورنمنٹ کالج میں لائیں وہی ہمارے ایفیلیٹڈ کالجز میں آئیں. Enablers, we have been really happy to welcome you on board. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں, ابھی آلریڈی ہم نے اس ایفیلیشن سے پہلے ہی آپ سے جو پارٹنرشپ شروع کر دی تھی کہ جس میں بچوں کی اپ اسکلنگ کے لیے, خصوصاً جو آخری سیمسٹر کے بچے ہیں ان کی اپ اسکلنگ کے لیے ہم نے کورسز آفر کرنے شروع کر دیے تھے, اور اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا. تو ہم وی سی یو بیسکلی آپریٹنگ ود دا سیم کاز کہ جس میں وی آر enabling students to become more skillful in what they study and what work they do. تو اس طریقے سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ Enablers ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس پارٹنرشپ کو بہت اہمیت سے بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. It's a great honor to have you today, and انشاءاللہ کیونکہ due to the time constraints بہت ساری اور باتیں بھی کرنی ہیں, بٹ ہماری اب انشاءاللہ جیسے پارٹنرشپ ہے, so we expect to have a lot of more conversation with the betterment of the people and how do we improve things together. انشاءاللہ.